बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वही हुआ जिसका हमें अंदाज़ा था। हुकूमत ने छोटी हरकत की, शहबाज शरीफ साहब ने उससे भी छोटी हरकत की। हुकूमत ने क्या किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था इमरान खान से मुलाकात करवाओ। मैंने कहा था ये मुलाकात नहीं करवाएंगे। सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि इस बात के बड़े चांसेस हैं कि मुलाकात नहीं करवाएंगे। करवानी चाहिए लेकिन नहीं करवाएंगे। वही हुआ। इन लोगों ने मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई। शहबाज शरीफ साहब ने इजलास में क्या किया है, छोटी हरकत क्या है, इजलास में क्या हुआ, किसने खिताब किया, किसने वहां पर ब्रीफ किया, इन बातों के बारे में थोड़ा सा आगे जाकर बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब से अडियाला जेल में उनकी बहनों की मुलाकात हुई और फिर इमरान खान साहब ने जो चीज़ें बताई हैं वो उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके बताई। इमरान खान साहब ने तो ये कहा कि तहरीक इंसाफ मेरी इजाज़त के बगैर एपीसी में शिरकत नहीं कर सकती थी। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जा रही, मेरे ज़ाती मुआलिज से चेकअप नहीं करवाया जा रहा, दांतों की डॉक्टर दोबारा नहीं आई, पार्टी से वकला से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया। इमरान खान साहब ने ये कहा कि अखबार उनका 5 रोज से बंद है। टीवी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब का बंद कर दिया गया है। अलीमा खान साहबा ने बताया कि इमरान खान साहब को इस बारे में खबर नहीं थी। हमारे मुत्तला करने पर इमरान खान ने कहा कि अच्छा, इन चीज़ों की वजह से मेरा सब बंद कर दिया गया है। तो ये हुआ। और होता ये कि इमरान खान साहब से मुलाकात के 30 मिनट, बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात के 30 मिनट, मुश्तरका तौर पर अलीमा खान साहिबा ये बता रही हैं मुलाकात के 30 मिनट, वो कहती है हमारे 90 मिनट बनते थे, 30 मिनट के बाद ही हमें तंग करना शुरू कर दिया। मुलाकात का वक्त ख़त्म, मुलाकात का वक्त ख़त्म। हमने बहस की, ज़िद की, लड़ के उसको 45 मिनट तक खींचा है। ये हमारे साथ हुआ। अलीमा खान साहिबा ये बता रही थी। यहाँ मैं आपके सामने एक और चीज़ अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं जो मर्ज़ी कर लें आप, मैं अपने उसूलों से पीछे नहीं हटूंगा। आप ये समझते हैं कि इन हरबों से मैं टूट जाऊंगा, तो मैं टूटने वाला बंदा नहीं हूं। इमरान खान साहब ने ये बात अलीमा खान साहिबा के जरिए एक बार फिर बताई है। अब इस इजलास में क्या हुआ इसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे बड़ी नुमाइंदा सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमने कराची के तो सारे फॉर्म 45 देखे, लाहौर के देखे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखे। मैंडेट चोरी करके, सरवर बारी साहब साफ बताते हैं, मैंडेट चोरी करके लोगों को बिठाया गया। तो और अभी तक जिन्होंने मदद की थी, सिकंदर सुल्तान राजा अब तक बैठे हुए, कानून तब्दील कर दिया गया, फिर उसके बाद दीगर तब्दीलियां हुई। तो ये चोरी शुदा मैंडेट पर बैठी हुई हुकूमत है। इस चोरी शुदा मैंडेट पर बैठी हुई हुकूमत ने इमरान खान साहब की जमात का मैंडेट चोरी किया। उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो हैं, मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। फिर आप कहते हैं कि ये जमात जो है वो कौमी मसाइल पर साथ नहीं आ रही। अब आपको जैसे भी बिठा दिया गया, जिन ताकतों ने बिठा दिया, उसके बाद कम से कम आप वजीर आजम हैं, आप हुकूमत हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको यह एहसास करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब इजलास में गए, जाके फिर वही शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में नाअहल हुकूमत बनी थी। 2018 में आपने क्या किया था? 2018 में नाअहल हुकूमत बनी थी। आपने कितनी सीटों पर अपना दावा किया था? उस लड़ाई को क्या लड़ा था आपने क्या किया था? और आपने तो जाके बूट पकड़ लिए थे। इसीलिए फौरी तौर पर जनरल बाजवा के ससुर के घर में होने वाली मुलाकातों में आपको कहा गया था ले लो पंजाब, अप्रैल में, दिसंबर में ले लो हमसे मरकज। ये आप लोगों ने किया था। जनरल बाजवा के ससुर के घर पे आप ये तमाम काम कर रहे थे। तो आप कभी भी वोट की इज्जत पर यकीन तो रखते नहीं थे। ख्वाजा आसिफ ने लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके कहा, कुरान पे हलफ लेके आए हूं, नवाज शरीफ ने कहा वोट देना जाके बाजवा को। तो जिस बाजवा को आप जिम्मेदार करार देते थे, उस बाजवा के लिए आप ये सब काम कर रहे थे। लंबी बात, उधर जाने का फायदा नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा 2018 में नाअहल हुकूमत, कौमी मसला, दहशतगर्दी कौमी मसला। शहबाज शरीफ 2018 के इलेक्शन पे दहशतगर्दी कौमी मसला, ये लोग इमरान खान से मुलाकात करने से रोकते हुए। दहशतगर्दी कौमी मसला, ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत देने से कासिर। दहशतगर्दी कौमी मसला, ये आज भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने लाकर बसाया था, हालांकि तमाम चीजें टेलीविजन प्रोग्राम्स में, और फिर कल रात को ख्वाजा आसिफ ने खुद मान लिया। दहशतगर्दी कौमी मसला, आप उस कौमी मसले पर बात करने के मौके पर अपोजिशन को इस वक्त फिर ताने देने बैठ गए हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने किया ऐवान में, और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बातें सोशल मीडिया पर की और कहा कि कहाँ खड़े हैं, दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं।
آپ کہاں کھڑے ہیں پوری قوم کو نظر آ رہا ہے، آپ کہاں لٹکے ہوئے ہیں تسمے پکڑ کے پوری قوم کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب کے بعد ایوان میں اس اجلاس کے حوالے سے جو خطاب ہوا، اس میں ایک خطاب کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ فضل الرحمان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف والے اگر مجھ سے بات کرتے تو انہیں مشورہ دیتا کہ شرکت کریں۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میرا استاد شہید ہے، جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو بھی شہید کہوں میں، جو قوم سے لڑ رہے ہیں، دہشت گرد ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب یہ باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا اپوزیشن شرکت کرتی۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا۔ ایوان میں 1 سے 2 تقاریر اور ہوئیں، کیونکہ یہ کیمروں کے بغیر اجلاس ہے، اس کی خبریں ہمارے پاس چند خبریں آ رہی ہیں، یعنی ہمارے پاس خبر کیا آ رہی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے یہاں پر بریف کیا کوئی اراؤنڈ 50 منٹس۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر ڈی جی ملٹری آپریشنز انہوں نے بریف کیا کوئی اراؤنڈ 30 منٹس، اور یہاں پر گنڈا پور صاحب نے خطاب کیا جو صوبے کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیا۔ گنڈا پور صاحب نے مزید کیا باتیں کی ہیں؟ گنڈا پور صاحب جس طرح کے کھلے ڈلے آدمی ہیں، وہ آ کے بہت ساری باتیں بتا دیں گے۔ ان کے بارے میں تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے اتنے کھلے ڈولے آدمی ہیں کہ کہیں اور سیٹنگ بھی کر چکے ہیں۔ اچھے بچوں میں گنڈا پور صاحب بھی شامل ہیں، ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ گنڈا پور صاحب کا خطاب تھا۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر اعتماد کریں، ذمہ داری نبھانے کو تیار ہوں۔ 1988 سے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھا رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کو اجلاس میں دیکھتا تو خوشی ہوتی۔ سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن یہ دیس، یہ ملک پہلے ہے۔ جو ذمہ داری ملی نبھانے کو تیار ہوں۔ فضل الرحمان صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی رول دیا جا سکتا ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب کو رول دینا حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا اس موقع پر، یہ فضل الرحمان صاحب کو اس طرف جانے سے روکنے کی کوشش ہے۔ یہ میں آپ کو صاف بتاؤں، فضل الرحمان صاحب کو یہاں پر ایک بڑے رول میں لانا، یہ کوشش ہے کہ فضل الرحمان صاحب یہ جو متحدہ اپوزیشن بنے، عید کے بعد اپنی حکمت عملی تیار کریں، اس طرف جانے سے روکنے کی کوشش ہے۔ کوشش کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا بعد میں دیکھیں گے، لیکن حکومت نے اپنی چال چلی ہے۔ مجھے یہاں یہ نظر آتا ہے فضل الرحمان صاحب کو کوئی رول دیا جائے تو یہ رول ایک اچھا رول ہو سکتا ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کی افغانستان میں بھی کچھ سے ہے، فضل الرحمان صاحب کی اپنے صوبے میں بھی سے ہے، اور فضل الرحمان صاحب وہاں جہاں دہشت گردی کے مسائل ہیں کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں جب فضل الرحمان کام کرے تو بلوچستان میں محمود خان اچکزئی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو لے کر چلنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ان کی ڈیمانڈز کیا تھیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ نہیں، ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں۔ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ آپ، یا یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ پورے ہاؤس کو بلائیں، پورے ہاؤس کو بٹھائیں، اور تمام ہاؤس کے جو لوگ ہیں وہ عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں تو عوام کے نمائندے ہیں، تو عوام کو آپ شامل کریں گے، اعتماد میں آپ لیں گے عوام کو، تو یہ کام ہو سکتا تھا۔ نہیں ہوا، حکومت نے خود حزب اختلاف کو روکا ہے۔ یہ جو باتیں نا کہ نہیں حزب اختلاف ایسے نہیں ویسے اور عمران خان سے آگے کچھ نہیں سوچتے، تو حکومت نے خود حزب اختلاف کو روکا ہے۔ اجلاس میں شامل ہونا چاہیے تھا وزیر داخلہ کو، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، چلیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی بڑے موجود تھے، اس لیے وزیر داخلہ کی کیا ضرورت، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر ذمہ داری دی ہے اور اس طرح سے بات کرنے کا موقع دیا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان کے حالات، تو پھر وزیر داخلہ کو اجلاس میں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر داخلہ اجلاس میں نہیں تھے۔ اس کے بعد اس اجلاس میں میاں نواز شریف، جس جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی سرپرست ہیں میاں نواز شریف، وزیر اعظم کے بھی سرپرست، مریم نواز شریف کے بھی سرپرست، دو بڑی حکومتوں کے سرپرست، کہاں ہیں میاں نواز شریف؟ کیا گارا بنوا رہے اندرون لاہور جو بحالی کا کام ہے اس میں پرانی عمارتوں کے لیے گارا بنوا رہے ہیں، ترائی کے لیے پائپ خرید رہے ہیں میاں نواز شریف کے، جب گارا لگ جائے گا تو ترائی ہوگی، اس کے لیے مزدور ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب؟ میاں نواز شریف صاحب کو اس اہم ترین اجلاس کے موقع پر ہونا چاہیے تھا۔ شہباز شریف صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو 2018 کا اختتام ہوا وہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، 2018 کے بعد جو نااہل حکومت بنی وہ دہشت گردی واپس لے آئی۔ میاں صاحب آپ لوگ آنکھیں کھول کر نمبر دیکھیں تو نواز شریف کی حکومت کے ان 5 برسوں میں جو سب سے کم نمبر تھا، عمران خان کی حکومت کے 3 برسوں میں جو سب سے زیادہ نمبر تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہونے والے حملوں کا، جانے کا، تو عمران خان کی حکومت میں 3.5 سال میں جو سب سے زیادہ نمبر تھا وہ نواز شریف کی حکومت کے سب سے کم نمبر سے بھی کم تھا۔ تو عمران خان کی حکومت اتنی کامیاب تھی، آپ لوگ اتنے ناکام
اتنے نالائق تھے کہ آپ لوگوں کے جو پہلے 2 برس تھے ان میں دہشت گردی کہاں تھی یہ پوری قوم جانتی ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگ آ گئے, آپ لوگوں نے آ کے اس وقت جو صورتحال پیدا کی ہے, 3 سال کے بعد بھی اگر آپ لوگ یہ دعوے کریں گے کہ اب بھی ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے, عمران خان کی پالیسیز ہیں, پی ٹی آئی کی پالیسیز ہیں, تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ 3 سال سے جھک مار رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. آپ کے جھک مارنے کی وجہ سے یہ شہادتیں ہو رہی ہیں, یہ حملے ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے اس قوم کو؟ تو آپ لوگ یہ باتیں کرنے کے لیے رہ گئے ہیں, اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کروں مزید, یہ جج ہیں طاہر عباس سپرا صاحب, جس طرح سے ہمارے یہاں عدالتوں سے خبریں آنی تھیں, ان کی عدالت سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی تھیں. مگر سپرا صاحب نے کہا کہ غیر معمولی صورتحال سے گزر رہے ہیں, تمام محکمے کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہیں. آج بھی پولیس کو ریکارڈ پیش کرنا تھا, اور ایسا ہوتا ہی ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ یہ کام نہیں کر رہی. ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ طاہر عباس سپرا صاحب نے یہ پوچھا. پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے علی شاہ, ان کی درخواست ضمانت آج بھی اس پر ریکارڈ پیش نہیں کیا جا سکا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی یاسمین راشد صاحبہ کا کیس دیکھ لیجیے آپ, کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا اب تک, اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں فرد جرم میں ترمیم کرنی ہے, ہمیں تفتیشی افسر تبدیل کرنا ہے. 2 سال ہو رہے ہیں, اور 2 سال میں آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے. آپ نے اتنی بڑی ڈاکٹر کو, اتنی بڑی رہنما کو, اتنی عمر رسیدہ خاتون کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے ناحق. اعجاز چودھری صاحب ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, یہ عوام کے نمائندے ہیں, یہ ووٹوں سے آنے والے لوگ ہیں. آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور کچھ بھی ثابت نہیں کیا. ابھی تک عدالتوں کو کوئی ریکارڈ نہیں دیا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کیا گیا ہے, کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس. اور اس کے بعد آپ نے سزائیں دے دی ہیں ملٹری عدالتوں سے, اور ایسی عدالت بٹھائی ہوئی ہے, آئینی عدالت, کہ ملٹری عدالتوں کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات پر بھی یہ آئینی معاملات کا بینچ ایک آئین کی تشریح نہیں کر سکا ہے اب تک. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.